الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اور بہت زیادہ اہم ترین بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ سیم ٹو سیم ورڈز ہے اور سورہ آل عمران میں بھی سیم ٹو سیم ورڈز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا بتا رہا ہے؟ لا تموتن، تم مرو مت، الا مگر، وانتم مسلمون، اسلام کی حالت میں۔ تو یہ حالت اسلام میں انتقال کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں حالت اسلام میں؟ بھیج رہے ہیں کہ ہمارے جو بھی بڑے انتقال کر رہے ہیں یا چھوٹے انتقال کر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ میں انتقال کر رہے ہیں یا گھر میں بیٹھے بیٹھے ہارٹ آ کو مر رہے ہیں۔ تو یہ انتقال کرنے والوں کو ہمیں مسلمان بنا کو بھیجتی ہی یا ہم خود مسلمان بن کو مر رہے ہیں کیا؟ اس بارے میں غور کرنا ہے۔ آج کل ماحول کیا بنا ہوا ہے، کیسا بگاڑ رہے ہیں ہم لوگوں کو، اسلام سے کیسے دور کیا جا رہا ہے ہمارے کو، تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ جیسے ہی کسی کو سینے میں درد ہوا فوراً کیا کر رہے ہیں؟ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، اور ہاسپٹل جانے سے پہلے انتقال ہو رہا ہے تو ہاسپٹل چلے جانے کے بعد انتقال ہو رہا ہے، یا ہاسپٹل چلے بھی گئے تو ایس یو میں رکھا جاتا ہے جہاں پر کوئی بھی اپنا آدمی نہ رہے۔ مطلب یہ حدیث کے خلاف میں کرنا چاہتے ہیں۔ کیا حدیث؟ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اپنے مرنے والے کے سامنے، بار بار پڑھو۔ یہ حدیث میں تاکید کی گئی ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ تو جو بھی انتقال کر رہا ہے اس کے سامنے تلقین کرنا لا الہ الا اللہ۔ کر رہے ہیں کیا کون؟ تو بھی جیسے ہی کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا انتقال میں قریب ہو رہا ہے تو فوراً فون اٹھائے 108 اور سیدھا حوالے کر رہے ہیں ایسی جگہ کے جہاں پر کوئی بھی تلقین کرنے والا نہ ہو، ایک جنا بھی آ کے بتانے والا نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ مرنے سے پہلے ہماری زبان سے آخری الفاظ یہ نکلنا چاہیے جو کہ صحیح بخاری میں ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو آدمی اس کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ اور جنت کو بھیج رہا ہے، جہنم کو بھیجنے کے واسطے باقاعدہ ہمیں پیسے بھی دے رہے ہیں۔ کیا بول کر؟ جب بھی کسی کو ہمیں داخلہ دے رہے ہیں ہاسپٹل میں تو کیا بولتے ہیں؟ خرچہ کتنا ہوگا پروانی؟ کیا واسطے؟ موت کے منہ میں ڈھکلنے کے واسطے۔ اس کا معنی نکل رہا ہے ایک آدمی جا رہا ہے کمانے کے لیے سعودی، کویت، دبئی، کیا واسطے جا رہا ہے؟ سب کما کو ہاسپٹل میں ڈالنے کے واسطے جا رہا ہے۔ آدمی کو اتنی بیماری نہیں رہتی جتنی انہوں ٹیسٹاں کے رپورٹاں ہونا وہ لوگ بولتے ہیں۔ آدمی کو چھوٹی کاٹ پڑی رہتا تو بھی بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ اور کیا کیا ٹیسٹاں نہیں نکلواتے ہیں وہ لوگ، 12,000 سے کم آ رہی کیا بل۔ یہ سب کے سب کام جو کروا رہے ہیں وہ لوگ، ایک تو پیسے کا پیسہ جا رہا، آدمی ہاتھ کو آ رہا کیا نہیں، آدمی بھی مر جانا، کیونکہ علاج ہے تو ہوگا بولے۔ ایک میدھاوی برنارڈ شاہ، آج سے 100 سال پہلے اس کا انتقال ہوا، اور یہ کیا بولتا دیکھیے، میں ہاسپٹل گیا، ڈاکٹر کے پاس پرسکرپشن لکھا لیا اس واسطے کہ انہیں جیتا رہے۔ انہیں جو پرسکرپشن میں لکھا تھا وہ لے آ کے میڈیکل میں دیا، انہیں اس کی بل ڈال کو بولا اس کو میں پیسے دیا تاکہ انہیں بھی جیتا رہے، اور بولا سب بھی لے لے گا آپ کو گھر میں ڈسٹ بن میں ڈالا، کچرے کی تٹی میں ڈالا کئی کو، تاکہ میں زندہ رہوں۔ یہ میری بات نہیں، یہ برنارڈ شاہ بولتے سو بات کہ زندہ رہنا ہے تو ہاسپٹلوں سے دور رہو، اس کی گولیاں سے دور رہو۔ ایک قسم کا ڈرگس ہے، وہ سلو پوائزن ہے، اس کے اندر انسان جتنا جتنا اس کو استعمال کرتا رہتا اس کی وجہ سے انسان نشے کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر ہے 1264، 1260 پر 4، 64۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں؟ جو انسان اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کو نشہ ہے، نشے کی حالت میں جو مر جاتا ہے اس کو جہنم کے اندر طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ مطلب جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اور خون، اس کو گرم کر کے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ان لوگوں کو پلاتا ہے جو لوگ نشے کی حالت میں مرتے ہیں۔ اب ICU میں کیا ہوتا ہے؟
جو چڑھا کے رکھے ہیں یا جو بھی ڈال کے رکھے ہیں ناک کے اوپر اسے نشہ ہی چڑھا رہے ہیں. تو نشے کی حالت میں ہمارے جنازوں کو بھیج رہے ہیں. اور حدیث میں کیا بات ہے؟ تینۃ الخبال، غلیظ مواد، وہ پلایا جائے گا، خبر میں پہنچنے کی دیری، کنٹینیوسلی چلتا رہے گا وہ حشر کے میدان تک. تو نشے کی حالت میں نہیں مرنا بولنے کی تاکید ہمارے کو اسلام کرتا ہے، اور ہم باقاعدہ تاکیداً ہاسپٹل میں لے آؤ کو نشہ چڑھا کو آدمی کو بھیج رہے ہیں. کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ جو بھی انتقال کرتا ہے اس کے سامنے کلمہ پڑھاؤ بولے، اس کے اوپر توجہ. یہاں تک کہ آج کل ایسا ماحول بپا ہے کہ علماء کو بھی ہمیں فون کریں، عالم صاحب بھی کیا بول رہے ہیں فلاں ہاسپٹل اچھی رہتی، فلاں ہاسپٹل نہیں. بھائی تلقین کرو بولنے کی بات کو بھلا دیا جا رہا ہے. عام تو عام ہر کسی کا ماحول ایسے ہی کریٹ کیا گیا ہے، سچویشن ایک پلیٹ فارم تیار کیا گیا ہے کہ ہر کوئی مرنے سے پہلے سیدھا ہاسپٹل میں جا کے مرنا. شاید ایسا بھی ہو سکتا کہ سما کے دن کوئی گھر میں انتقال کر گیا تو ان کی مرڈر کری، پوسٹ مارٹم کرنا بول کو اس طریقے سے ایک قانون پاس کر رہے تو بھی کر سکتے ہیں. خاص طور پر کیا بولتے ہیں ایک مافیا جو ہاسپٹلوں کا بنا ہوا ہے، یہ مافیا والی یہاں تک بھی کر سکتے ہیں. گھر میں انتقال کرے تو پوسٹ مارٹم کرنا، ہاسپٹل میں انتقال کرے تو پوسٹ مارٹم کی ضرورت نہیں. ایسا بھی لا سکتے ہیں، کاٹ کوٹ کے جنازے دینا بول تاکہ کوئی گھر میں نہ مرے. جنہیں ہاسپٹل کو آپ اپنی جمع پونجی پوری یہاں ہاسپٹل کو دے دے، یہ کوشش کی جا رہی ہے. ایک آدمی جو پہچان کا ہے ہمارے آندھرا پردیش تروپتی کے آزو بازو میں رہتا ہے، مسلمان ڈاکٹر RMP. اللہ تعالیٰ اچھی صلاحیت دیا تھا بندے کو. پہلے 20 روپے لے رہا تھا، ایک سال میں ہر آنے والے سے 50 روپے لے رہا تھا. اس کے بعد بڑھتی گئی فیس، بڑھتے گئی یہاں تک کہ 20 سال میں 80 لاکھ کا گھر بنا لیا. اور چائنا سے ایک مہمان آیا تھا نا، کیا نام اس کا، کرونا 19 میں، کرونا 19 سے فیمس ہوا. انہیں جیسے ہی آیا تو بیٹے سیدھا لے آیا کہ اپولو میں اب ایڈمٹ کرے، مڈراس کی جو اپولو ہے اس میں ایڈمٹ کرے. وہ جتنی زندگی کی کمائی تھی 20 سال کی پوری کمائی باپ کی داؤ پہ رکھ کے باپ کا علاج کرے. جان دے بھی باپ تو بچ کو آیا کیا نہیں، چلا گیا. تو ایسا کیا جا رہا ہے کہ جمع پونجی پوری محنت لے جا کے ہاسپٹل والے کو دے رہے کہ تم لوگوں کا. حالانکہ وہ جو انجیکشن ہوتی وہ صرف 3 روپے 4 روپے اتنی قیمت رہتی، اس کو وہ لوگ 60,000 70,000 ایسی انجیکشن ہو کے لوٹ رہے. یہ لوٹ کھسوٹ میں ہم لوگ ایسا منہمک ہو گئے، بغیر اس کے ہمارے کو کچھ بھی ہونے والا نہیں، بغیر اس کے ہمیں جینے والے نہیں، ایسا تصور. جبکہ وہاں جانے کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں. سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیو. گڈی نمکم بولتے سو بہت زیادہ ہو جا رہا ہے ہم لوگوں کا، جو اس گڈی نمکم کی وجہ سے اسلام کو فالو ہونا تک بھی چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ. اسلام کو بھی اٹھا کے بازو ہٹا دے رہے ہیں ہم لوگ. توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے. انسان انتقال کر رہا ہے بولے تو اس معاملے میں جو تاکید اسلام ہمارے کرتا اس کو فالو ہونا ہے، اس کو نہیں. آپ بولے اس کو فون کرو، فلاں ڈاکٹر نے لے جاؤ، یہ ڈاکٹر نے لے جاؤ، وہ ڈاکٹر نے لے جاؤ، نہیں. ہمارے کو چاہیے کہ باقاعدہ تلقین کرتے جائیں لا الہ الا اللہ. کیا پتا کہ وہی آخری وقت ہو. کئی لوگ جو مرنے سے پہلے اپنے بچوں کی تاکید کر رہے تھے میرے کو ہاسپٹل لے جانا نہیں، میں ہاسپٹل میں مرنا نہیں چاہ رہا ہوں، مجھے موت آئے تو گھر میں موت آن دے، میرے کو ہاسپٹل کے حوالے مت کرو. یہ تاکید کر رہا تھا باپ، کرتے جا رہا تھا. بنگلور کی بات بتا رہا ہوں. جب جیسے ہی اس کے سینے کے اندر درد ہوا، جب آخری وقت آیا تو بیٹوں نے زبردستی اس کو ایمبولینس میں گھسیڑ کر سیدھا ہاسپٹل لے گئے. کتنا غصے میں آ رہا تھا معلوم باپ، میرے کو ہاسپٹل لے جانا، وہ تو پھینک لے جا رہے لوگ. تو یہ لوگ بول رہے ہیں تمہارا معلوم نہیں لو جی ہاسپٹل لے جانا. باپ بولتے بولتے ہاسپٹل کے جیسے ہی قریب آیا، ہاسپٹل کے گیٹ میں ابھی انٹری ہو رہی ایمبولینس کی، اسی وقت باپ کیا ہے کلمہ اٹھا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے انتقال کر گیا. وہاں تک بھی پہنچنا نکو میرے کو چاہ رہا تھا ہوگا. تو کئی لوگ آج بھی ایسے ہیں جو خاص طور پر تاکید کرتے ہیں اپنے اولاد کو میرے کو ہاسپٹل میں لے جانا کو، وہاں پہ میرے کو موت آنا میرے کو پسند نہیں. میں گھر کے اندر مر گیا تو بہت اچھا، میں سجدے کی حالت میں نماز میں مر گیا تو بہت اچھا. یہ خیالات کے لوگ بھی ہیں نہیں بول کے. لیکن سب لوگ، ہم لوگ جو باحیات ہیں، زبردستی لے جا کے ہاسپٹل کے حوالے کر کے وہاں پہ ان کو موت آئی جیسا، یا وہاں پہ ان کی جان نکلی جیسا، یا وہاں پہ ان کو کلمہ کی تلقین نہیں ہوئی سر کا انتقال ہونے چھوڑ دے. توجہ کا مقام ہے میرے بھائیو، توجہ کا مقام ہے. اس
اس بارے میں ذرا توجہ دیجیے. اور دوسری امپورٹنٹ بات، آدمی یہاں سے کویت کو، دبئی کو، بحرین کو، نہ جانے قطر کو کہاں کہاں جا کر کماتا ہے. کیا آواز سے کما رہا ہے؟ کبھی غور کریں. صرف ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو کھلانے کے واسطے کما رہے ہیں ہم لوگ. جو بھی کما رہے ہیں پورے کمائی لاگو ڈال رہے ہیں یہاں پہ ہاسپٹلوں کو. تو ہاسپٹل والے ایسا کریٹ کر کو رکھے ہیں، کیا بیماری ہے کیا بیماری نہیں، اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے ہمارے کو. حدیثوں میں کتاب طب بول کے اتنے موٹے موٹے حدیث آئے ہیں طب کے تعلق سے کہ آدمی کو بخار بیماری نہیں ہے، شوگر، بی پی، یہ سب بیماریاں نہیں ہیں جس کی وجہ سے کنٹینیوسلی کھاتے جائیں. بولا کئی باتیں موجود ہیں، اس کے اوپر توجہ نہیں جا رہی ہماری. اسلام کی طرف آئیے، سنت کو فالو کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بلائے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی ویسی زندگی ہم بھی نبھائیں گے تو ہاسپٹل کے حوالے نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں پیٹ بھر کو کھانا کبھی نہیں کھائے، آدھا پیٹ کھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو فالو کر لو، آپ بیمار کہیں پڑتے دیکھیں گے. بیماری نہیں آتی ہے میرے بھائیوں، بیماریوں سے نجات ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے تو. پانی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگے تو پیتے تھے، وہ بھی 3 گھٹ، منہ بھر جائے اتنا پانی 1 گھٹ کہلاتا ہے، ویسا 3 گھٹ پیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں. ڈاکٹر کی باتیں سن رہے ہیں، 6 لیٹر پینا کہتے، 7 لیٹر پینا کہتے، ہڈیاں مضبوط ہوتی کہتے نہیں. اس سے آدمی بیمار ہوتا ہے. کڈنی جتنا کام کرتی ہے اتنا پانی پوچھتی صاحب. پیشاب کی تھیلی اس کے اندر کتنا کیپیسٹی ہے اتنا ہی پیشاب کو سنبھال سکتی ہے. زیادہ 3 لیٹر 5 لیٹر 10 لیٹر ایسا پیتے جائیں گے تو کڈنی کام کرنا بند کر دیتی ہے، آدمی بیمار پڑتا ہے. کڈنیاں فیل ہونے کا ریزن ایک یہ بھی بنتا ہے. اوپر سے آتا ہے سو پانی بھی صحیح آتا ہے کیا ہمارے کو؟ ہنڈیوں میں رکھ کے پی رہے ہیں کیا ہم لوگ؟ نہیں نا. کہہ کے ٹائم کیا کہتے ہیں، کہہ کے گلاب کو لگا کر یہ کر کے ویسے پیتے ہیں کیا؟ صحیح معنوں میں ویسا وہ مواد پیدا ہو رہا ہے جو ہمارے جسم کو چاہیے. خلاصہ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم قرآن اور حدیث کو فالو ہوئے تو یہ ہاسپٹلوں کے حوالے ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاسپٹلوں میں اپنے پوری جمع پونجی اٹھا کو ان کو کھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے آج کل، آدمی کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے تو گورنمنٹ ہاسپٹل جانا چاہیے. وہاں گئے نہیں سرکار، باقاعدہ پرائیویٹ ہاسپٹل کو جاؤ، ہمارے بچے کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کریں یا ہمارے فلاں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کریں. ایک دن کا خرچہ اتنے ہزار، 70,000 60,000 50,000 اتنا خرچہ آ رہا ہے. آپ کی جانب سے ابھارے گا تو یہ QR کوڈ ہے، اس کو لے کو استعمال کرو کو باقاعدہ کہ آپ 1 روپیہ ڈالو، 2 روپے ڈالو، 10 روپے ڈالو پروانی. اس قسم کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. ڈاکٹروں کو بھی معلوم ہے بات، مسلمانہ صدقہ خیرات میں بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں. اس واسطے 2 لاکھ بل آتی ہے بولے تو بھی 3 لاکھ بولتے ہیں. ٹھیک ہو تمہارا کیا جاتا ہے جی، سب نے صدقہ کر دی ہے نا. تو وہ لوگ بھی بڑا چڑھا کے باقاعدہ ریسپشن دے رہے ہیں کہ باقاعدہ اتنے بل ہے، اتنی بل ہے، اتنی بل ہے. میرے بھائیوں کے ان کو کھلانا ہے تو اپنے ماں باپ کو کھلاؤ. گھر کو جاتے ٹائم ادھر ایپل لے کے جاؤ، موزہ لے کے جاؤ، اچھے چیزیں لے کے جا کے کھلاؤ. ہاسپٹل والے کے ڈاکٹروں کو دیکھ کھلا رہے ہیں. بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ کھانا پینا یہ 2 ہمارے کو بیماری اور شفا کا ریزن ہے. یہ 2 کے بارے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. آدھا پیٹ کھاؤ، پانی پیاس لگی تو پیو، نہیں تو نہ کو پیو. چپکے پانی پینا اپنے آپ کو بیمار کرانا 2 بھی برابر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اور اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہو سکے صحت مند زندگی اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. جلدی سونے اور جلدی فجر کو اٹھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ سونا دیری سے ہونے کی وجہ سے بھی کئی بیماریاں آتے ہیں. جتنے بھی شوگر کے پیشنٹ آئے وہ دیری سے سونے کی وجہ سے شوگر کے پیشنٹ بنتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.